ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھی جو حضرات ابھی کسی بھی وجہ سے کھڑے ہیں چل رہے ہیں، ان سے درخواست ہے دوستو مجلس کا احترام کرتے ہوئے اور وقت کا لحاظ کرتے ہوئے بیٹھ جائیں، اس سے دوسروں کو بھی خلل پڑ رہا ہے. دوستو قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستو، اللہ جل شانہ وعم نوالہ ساری کائنات کے خالق ہیں. کیسے خالق ہیں؟ کائنات کے ایک ایک نقشے کو، ایک ایک شکل اور ایک ایک چیز کو، ایک ایک مخلوق کو اللہ نے بغیر نمونے کے، بغیر سیمپل کے، بغیر مادے کے، بغیر اسباب کے، بغیر اوزار کے، بغیر کسی کے تعاون کے اور بغیر کسی کے مشورے کے صرف اور صرف اپنی قدرت سے بنایا ہے. صرف اپنی قدرت سے بنایا ہے. کیوں بھائی؟ صحیح بات ہے یہ. ارے کس نے بنایا ہے؟ تھوڑا زور سے بولو، اللہ. ہاں، اللہ کو بولنا چھوڑ دیا تو اللہ دل سے نکل گئے، اور جب اللہ دل سے نکل گئے تو زندگی سے اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل گئے. دوستو اس لیے اللہ کا نام لیں تو محبت سے لیں، اور اللہ کے الف کو بڑھا کر کے بولا کریں، اللہ. جی یہ الف تعظیمی ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ ساری کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور اس کائنات میں اللہ نے ہزاروں مخلوق بنائی ہے، اور ہر ایک کے ٹھکانے بھی اللہ نے الگ الگ بنائے ہیں، اور ہر ایک کی ضرورتیں اور خوراک بھی اللہ نے الگ الگ بنائی ہے. اللہ ایسے رازق ہیں کہ اپنے لامحدود خزانے سے اپنی تمام مخلوق کو ان کے ٹھکانوں پر ان کی ضرورت کے وقت، ان کی ضرورت کے بقدر، بغیر محنت کے اپنے امر سے روزی پہنچا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ صحیح بات ہے یہ. سمندر میں رہنے والے جانوروں کو الگ روزی دی جا رہی ہے، جنگل میں رہنے والوں کو الگ روزی دی جا رہی، پہاڑوں پر رہنے والوں کو الگ روزی دی جا رہی، اور بغیر محنت کے کوئی گھاس کھاتا ہے، کوئی لکڑی، کوئی پتا اور کوئی گوشت کھاتا ہے، اور کوئی محنت نہیں کرتے. دوستو میرے دوستو میری بات کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ کر کے آگے چلیے گا. اللہ جس میں چرندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، اللہ بغیر محنت کے ان کے ٹھکانوں پر اپنے وعدے کے مطابق اپنے لامحدود خزانوں سے ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اور بغیر محنت کے ان کی روزی پہنچا رہا ہے. اور اللہ کائنات کے ایک ایک نقشے کا مالک ہے. اس کائنات کے اندر نظام کائنات میں کسی کا بھی دخل نہیں ہے. کوئی بھی امر اور کوئی بھی عمل اور کوئی بھی شے اور کوئی بھی واقعہ اور کوئی بھی حادثہ اور کوئی بھی بات
اور کوئی بھی فیصلہ نہ حسن اتفاق سے ہوتا ہے نہ سوء اتفاق سے ہوتا ہے، بلکہ جس طرح سے اللہ نے ساری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، ایسے ہی اللہ نے کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے، اور ہر شکل میں، ہر وقت، ہر عمل میں اللہ کا امر غالب ہوتا ہے۔ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ کس کے کرنے سے ہوتا ہے؟ ارے تھوڑا زور سے پیچھے والوں بولو، کس کے کرنے سے ہوتا ہے؟ سمجھدار عملہ ہے، سمجھدار طبقہ ہے، بات کو سمجھے۔ جو صورتحال دھیمے دھیمے قیامت کے قریب ہوتے ہوتے حالات بدلتے جا رہے ہیں، اس میں ہم ایمان والے دنیا کے سارے اسباب اور شکلوں اور حکومتوں اور ظاہری جتنے بھی نقشے ہیں ان سے ہم مایوس ہوتے جا رہے ہیں، اور صرف ہمارا ایک اللہ کا سہارا ہے، اور ایک ہی اللہ مدد کرنے والا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ صحیح بات ہے۔ اور اگر وہ مدد کرنے پہ آ جائے تو ہمیں پھر کسی کا محتاج ہی بنائے گا۔ سوال یہ میرے دوستو، پہلے ہمیں اس روح، اور یہ بھی طے ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور سارے غیروں کا انکار کر دیا اور ایک اللہ کو مان لیا تو سارے اغیار اس کے دشمن بن گئے ہیں۔ اسے تکلیف پہنچانے میں، نقصان پہنچانے میں، ذلیل کرنے میں، ہر اعتبار سے جتنی شکلیں تکلیف کی ہو سکتی ہیں، رسوائی اور ذلت کی ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ ناطقہ بند کرنے کی بھی ان کی نیتیں ہوتی۔ کیوں بھائی؟ صحیح بات ہے یہ۔ اس لیے میرے دوستو، اس وقت تو صرف اور صرف ہمارا اللہ ہمارا مددگار، اور اللہ مدد کرنے پر آ جائے گا تو ایک طرف اللہ کے اغیار اور غیر جتنی بھی شکلوں میں ہیں وہ اپنی چال چلیں گے، اور پھر اللہ اپنی قدرت کا چال چلے گا، اپنے امر کی چال چلے گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پھر اللہ کی چال کے سامنے ساری تدبیریں، ساری چالیں مکڑی کے جال کی طرح ہے۔ جیسے جالا مکڑی کا ایک جھاڑو مارا سب صاف، ایسے میرے دوستوں سب صاف ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کا بننا ہے اور اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لینا ہے۔ اسباب، نقشے، شکلیں، مخلوقات، یہ تو اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے بنایا ہے اور غیروں کے اطمینان کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں اسباب کے لیے نہیں مرنا ہے، اسباب کی کثرت پر نہیں محنت کرنا ہے، بلکہ ہمیں اللہ نے جو کلمے کے ذریعے سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور دعوت کی عظیم نعمت کی شکل میں اللہ نے اعمال دعوت دیا ہے، ہم ان چیز کو کریں گے۔ کیونکہ میرے دوستو، دین اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک دین والا بھی باقی رہے گا، اللہ اس کی برکت سے کائنات کا نظام باقی رکھے گا۔ کتنا محبوب ہے دین، اور اللہ نے اپنی دین کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو جب ہم ایسے محبوب دین کے لیے قربانیاں دیں گے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، اوقات کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے، تو وہ اللہ تو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت تو لپک کر وہ بہانہ، رحمت حق بہانہ می جویا، وہ تو دینے کے لیے اس کی رحمت ہر وقت منتظر رہتی ہے۔ میرا بندہ پکارے کہ میں لبیک کہوں، لبیک یا عبدی بولتا ہے اللہ۔ تو جب اللہ کو دین اتنا محبوب ہے، اور جب یہ کمزور بندے اللہ کے محبوب دین کے لیے اپنے آپ کو کھپائیں گے، اپنے آپ کو مٹائیں گے، اللہ نے جو دیا اس کو لٹائیں گے، جو کچھ دیا اس کو لگائیں گے، میرے دوستو یہ اللہ کے محبوب بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ ارے محبوب بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ جی محبوب بنیں گے۔ اور جب محبوب بنیں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دیں گے۔ پھر وہ اللہ جو ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ بندے اعمال دعوت کریں گے کہ کس طرح سے یہ اعمال دعوت، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے گھر کو آباد کرنا،
اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کرنا، اپنے محلے کے ماحول کو دیندار بنانا، اس کے لیے اپنے آپ کو بے حیثیت بنا کر ایک ایک اللہ کے بندوں کے پاس جا کر کے بڑے ہو کر چھوٹوں کے پاس جانا، شان والے ہو کر کے اپنی شان کو مٹانا، بڑے ہو کر اپنے آپ کو بچھانا، ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر کے اللہ کے گھر میں لانا، لا کر کے اللہ کا تعارف اور اللہ کی تعریف ان کو سکھلانا اور اللہ کی معرفت کرانا، اور اللہ کے بندے اور اللہ کے بندیوں کو اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی بنانا۔ یہ جو اعمال ہے میرے دوستو، یہ اعمال کہ یہ اعمال دعوت، یہ اعمال نبوت ہے، اعمال نبوت یہ اعمال ہدایت ہے، اور یہ اعمال مساجد ہے، یہ اعمال مساجد ہے، اور یہ اعمال تربیت ہے، اور یہ اعمال ترقی ہے، اور یہ اعمال تقرب ہے، اور یہ اعمال برکت بھی ہے، اور یہ اعمال حفاظت بھی ہے، اور یہ اعمال حفاظت بھی ہے، اور یہ اعمال نصرت بھی ہے۔ اس لیے ہم جب ان اعمال کو، اعمال دعوت کو جب ہم کریں گے، لیکن کیسے کریں گے؟ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، طبیعت سے، چاہت سے، سہولت سے، فرصت سے نہیں، بلکہ اعمال دعوت کو عزیمت کے ساتھ کریں گے۔ اعمال دعوت کو عزیمت کے ساتھ۔ عزیمت کیا ہے؟ دل کے اندر عظمت ہو اور اعمال عزیمت کے ساتھ۔ عزیمت کا مطلب کہ عمل کا وقت ہوا، کسی بھی عمل دعوت کا وقت ہوا، اسی وقت دنیا کے تقاضے آ گئے، اب ہم دنیا کے تقاضے کو آگے پیچھے کر کے، اور اللہ توفیق دے تو قربان کر کے، جتنا بتلایا جاتا ہے اتنا، جیسے بتلایا جاتا ہے ویسے، اور جس وقت بتلایا جاتا ہے اس وقت اگر کریں گے، یہ ہے عزیمت کے ساتھ کرنا۔ جب عزیمت کے ساتھ کریں گے تو پھر یہ اعمال ہماری تربیت فرمائیں گے۔ سن لو میرے دوستو، دنیا کا بگڑا ہوا جو کہیں نہیں سدھرے گا، اعمال تربیت، اعمال دعوت میں اس کی تربیت چھپی ہوئی ہے، اعمال دعوت میں اس کی تربیت چھپی ہوئی ہے۔ اگر نہ ہوتی تو ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، یہ اس دعوت کے ذریعے سے ہزاروں نمونے ملیں گے، ہزاروں نمونے ملیں گے کہ جن سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، ملنا پسند نہیں کرتا تھا، نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، مگر جب دعوت سے لگ گئے، اطاعت کے ساتھ چلنے لگے، اللہ کی نعمتوں کا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے لگے، اور ہدایت کی تھوڑی سی اللہ نے چاشنی چکھا دی، تو لوگ اب محبت سے دیکھنے والے اور مصافحہ کرنے کے شوق میں لائن لگانے والے بن گئے، جس کو یوں کہا جاتا ہے کہ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ صحیح بات ہے، ارے بولو صحیح بات ہے کہ نہیں؟ دنیا کے بگڑے یہاں آ کے سدھرتے ہیں کہ نہیں؟ تو تربیت فرمائیں گے اللہ، تربیت فرم، کیسا بھی بگڑا ہو اللہ ایسی زندگی بنائیں گے جیسی اللہ چاہتے ہیں، اور جس پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ زندگی بنائیں گے۔ اور عزیمت کے ساتھ کرنے پر اللہ حفاظت بھی فرمائیں گے، ساری مصیبتوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے کہ باطل چلے گا، اپنا مگر کرے گا، نقصان پہنچانے گا، ہم لگے ہیں اعمال دعوت میں، اللہ دیکھ رہے ہیں، ماں زیادہ محبت کرنے والے وہ اپنے امر سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ ہی حفاظت فرما رہے۔ دوستو، اس شکل میں اللہ کی نسبت پر کھلے طور پر اللہ کے دین کے لیے نکلنا، یہ بڑے جگر گردے کی بات ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کی علامت ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ جی، ہر ایک کو یہ برداشت نہیں ہے، مگر کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا بننے سے روک دے، یہ طاقت تو دعوت میں ہے۔ تو اللہ تربیت بھی فرمائیں گے، اگر ہم عزیمت کے ساتھ کام کو کریں گے، تربیت بھی فرمائیں گے، ہر طرح کے خدشات سے، خطرات سے، فتنوں سے، خاص طور سے
خاص طور سے دجالی فتنوں سے اللہ حفاظت بھی فرمائیں گے۔ اور پھر آگے سب سے بڑا مسئلہ، جو اللہ ایک دین والے کی برکت سے ہزاروں مخلوق کو، جس میں درندے چرندے پرندے بھی ہیں، وہ اللہ اس اعمال دعوت، اللہ کے دین کی محنت کرنے والے کو اپنے لامحدود خزانے سے بغیر محنت کے روزی بھی پہنچائے گا۔ صحیح بات ہے؟ ارے صحیح بات ہے دوستو۔ اور لوگوں، اللہ پھر چیزوں میں برکت بھی دے گا۔ تھوڑی سی محنت کیا، آ گئی ضرورت بھر کا مال، تھوڑی سی چیز ہے پوری ہو گئی ضرورت، مصیبتوں سے اللہ نے حفاظت فرما دی۔ اور یہی نہیں، پھر جب جہاں ضرورت پڑ جائے گی مدد کی، کہ جہاں یہ اسباب کے اعتبار سے بے سہارا ہوگا بندہ، لیکن لگا ہوا ہے اللہ کے دین کی محنت میں، یعنی اعمال دعوت میں، تو یہ اعمال دعوت اتنے طاقتور ہیں، اتنے طاقتور ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے قرن اول کا ہیرا دے دیا ہے، میں اسے کار نبوت یقین کر کے کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح سے اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ظاہر کے خلاف مدد کر کے طاقت کے نشے اور غرور کو خاک میں ملایا ہے، اور کمزوروں کو اللہ نے عزت اور فتح دے کر کے یہ دنیا کو بتلایا ہے، ایسے فرماتے تھے مجھے یقین ہے۔ اس لیے اس کام کے کرنے پر میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ہم اسے رواجی انداز میں نہ کریں، بلکہ اس کام کے کرنے پر ہمیں یقین ہو۔ کیا یقین ہو؟ ہم کریں گے دعوت کے اعمال کی محنت، ہم کریں گے دعوت کے اعمال کی محنت، اللہ یقینی طور پر ہماری ضرورت کا انتظام کرے گا، اللہ یقینی طور پر ہماری حفاظت کا انتظام کرے گا، اللہ یقینی طور پر ذلتوں کے، رسوائی سے اور بے برکتی کے راستوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا، اور اللہ جہاں ضرورت پڑ جائے گی اللہ مدد کریں گے۔ ہمیں کسی کے بارے میں سوچنا نہیں ہے اور ڈرنا نہیں ہے، بس بننا اللہ کا ہے۔ کس کا بننا ہے بھائی؟ دین محبوب اللہ کو، تو دین کی محنت کرنے والا بھی محبوب اللہ کو۔ دین کی محنت کرنے والا ایسا ہے جیسے کسی ملک کے سرحد پر، بارڈر پر بی ایس ایف فورس ہوتی ہے جو سرحد کی حفاظت کرتی ہے۔ ساری حکومتوں کی نگاہ میں، یاد رکھنا، ساری حکومتوں کی نگاہ میں سب سے پہلے سرحد کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بات وہاں سے خطرہ ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ چاہیے، تو حکومت سارے پروگرام روک کر کے پہلے سرحد کی حفاظت کرتی ہے، جو ضرورت ہے وہ پوری کرتی ہے۔ کیوں بھائی؟ صحیح بات ہے؟ ارے صحیح بات ہے، کیونکہ اگر سرحد محفوظ نہیں تو ہم بھی محفوظ نہیں، دین محفوظ نہیں تو ہم بھی محفوظ نہیں۔ اس لیے دین کی محنت کرنے والا ظاہری طور پر کمزور کیوں نہ ہو، حالات کے اعتبار سے حالات میں گھرا ہوا کیوں نہ ہو، مسائل سے دوچار کیوں نہ ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، کہ اسباب نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کثرت نہیں ہے، تعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، مگر نیت اگر کر لے کہ مجھے تو اللہ کے دین کی محنت کرنا ہے، جیسے اس فورس میں کوئی آدمی چلا جائے کہ مجھے اپنے ملک کے سرحد کی حفاظت کرنی ہے، تو اسے حکومت سب کچھ دے گی۔ ارے دے گی کہ نہیں دے گی؟ ایسے اللہ کو دین محبوب ہے۔ جب اللہ کی دین کی محنت کے لیے بندہ نیت کر لے گا تو اللہ جو ضرورت ہوگی اللہ اپنے لامحدود خزانے سے اپنے وعدے کے مطابق سب کچھ دے گا۔ کون دے گا بھائی؟ اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ اور سب سے پہلے اللہ کا دستور ہے، اللہ کا دستور اور سنت یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ یا بندی اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کو اپناتے ہیں تو اللہ اس امر کے پورا کرنے کا، اس سنت کی اتباع کا نقد فائدہ دنیا کے اعتبار سے دیتے ہیں۔
اجر آخرت میں بعد میں ملے گا. یہ بات میری بڑی غور سے سمجھیے گا دوستو. ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے دنیا کی ضرورتیں دنیا کے اسباب اور شکلوں کی محنت سے پوری ہوں گی، رہی بات قبر کی اور آخرت کی تو اعمال دین سے پورے ہو جائے. یہ دھوکہ ہے اور مغالطہ ہے. اللہ سب سے پہلے اپنے حکم کے پورا کرنے پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اپنانے پر نقد فائدہ کہاں کا دیں گے؟ دنیا کا. ایک موٹی سی مثال، اللہ کا ایک امر ہے نماز. حدیث پاک کی روشنی میں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو اللہ 5 طرح کے انعام دیتے ہیں. پہلا انعام کیا ہے؟ رزق کی، ارے رزق کی تنگی اللہ دور فرماتے. پہلا انعام، اس کا تعلق ہر ایک سے ہے اور یہی سارا مسئلہ بنا ہوا ہے. اگر یہ یقین آ جائے کہ رزق کا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کوئی مسئلہ، سارا فساد اسی یقین کی خرابی کی بنیاد پر ہے. اور اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ حل، رزق کی تنگی اللہ دور کر دیں گے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، روزہ ہے، سنتوں کی بات ہے. میں ایک مثال کے طور پر دیا ہوں، سیمپل دیا ہوں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم اعمال دعوت کرتے وقت اس بات کا یقین کریں کہ ہم تو اللہ کے وعدے کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے ہم یہ وہ اعمال کر رہے ہیں. ہم کریں گے اعمال دعوت اور اللہ ہماری ساری ضرورتوں کا انتظام کریں گے. یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. اور یہی نہیں، یہ دعوت اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک مدعا اور ایک مسئلہ جو ہر ایمان والے کے سامنے ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ عبادت کرتے کرتے ہوا میں اڑنے لگے، پانی پر چلنے لگے، تو وہ بھی پھر محتاج ہو کے کہتا ہے اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما دیجو. کیا کہتا ہے؟ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اس دعوت کی مبارک محنت کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اللہ کا کمزور بندہ زندگی میں اپنے اللہ کو بولے گا، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کے خزانوں کو، اللہ کی قدرت کو، تو جب یہ دنیا سے جانے والا ہوگا اس وقت یہ کلمہ اس کی سب سے بڑی ضرورت ہوگی، سب سے بڑی ضرورت ہوگی. تو اللہ اپنی اس محبت کے طفیل جو بندوں سے کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے شیطان سے حفاظت کرے گا. شیطان اس وقت آئے گا، پیاس کی شدت ہوگی، دکھائے گا، بولے گا بولا لا الہ لا الہ، وہ یہ بلوائے گا لا الہ. اس وقت اللہ اپنی محبت کے طفیل کہ میرا بندہ زندگی بھر تو لا الہ الا اللہ کہتا رہا، لا الہ الا اللہ کہتا رہا ہے، آج اس کی ضرورت ہے تو اللہ فرشتوں سے، شیطان سے بچائیں گے اور اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاری فرمائیں گے. تو دنیا کی بھی ساری ضرورتیں اللہ دین کی محنت کرنے پر، اعمال دعوت کرنے پر اور اعمال دعوت کو عزیمت کے ساتھ کرنے پر، اعمال دعوت کو عزیمت کے ساتھ کرنے پر دنیا کی ساری ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں اور ایمان پر خاتمے کے بعد اللہ آخرت کی بھی ساری ضرورتیں پوری کر دیں گے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سرسری طور پر اس کام کو نہ لیں کہ صاحب برکت کے لیے کر رہے ہیں، تربیت کے لیے صرف کر رہے ہیں. نہیں میرے دوستوں، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے دوستوں کہ اس وقت ہمارے اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے، انفرادی ملاقاتوں کی کمی کی وجہ سے اور اللہ کی طاقت و قدرت و خزانوں کے نہ بولنے کی وجہ سے اعمال دعوت کا استخفاف ہوتا جا رہا ہے. کر لیا تو کر لیا، کوئی غم نہیں. وقت آیا سالانہ، نکل گئے بڑی مشکل سے امیر صاحب کے چپل گھسنے کے بعد، تو بڑی مشکل سے، نہیں تو وہ بھی بہانے پہ بہانہ. ماہانہ خروج کیسے ہوتا وہ ہم سب جانتے ہیں. روزانہ کے اعتبار سے وقت دینا مشکل. ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل اللہ نے دعوت کی شکل میں دیا ہے. اس لیے عرض ہے میرے دوستو، عرض ہے،
اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، یہ جو مجمع آیا ہوا ہے اس میں بہت بڑی تعداد ان کی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرمائے، اللہ ان کے نکلنے کے جان مال میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور ضرورتوں کو اللہ پوری فرمائے، اللہ خلیفہ بن جائے. اور ہے یقینی طور پر میں دوست، اور ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، اپنے کسی اس کی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں. ان سے درخواست ہے میرے دوستو، ہماری جو واپسی ہو تو یوں نہیں کہ سب گئے تھے شرکت کر کے چلے آئے، نہیں میرے دوستو، بلکہ ہم نیت یہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اب اپنے اعمال دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے. اور یہ یقین ہو کہ ہم اگر مقصد بنا کر کے کریں گے تو اللہ اپنے وعدے کے مطابق اپنی قدرت سے، اپنے لامحدود خزانوں سے ہماری محنت کے بغیر اللہ اپنے فضل سے ساری ضرورتوں کو پورا کریں گے. اس یقین کے ساتھ سارے اعمال دعوت کو کرنا ہے. ارے کریں گے دوستو انشاءاللہ جی. آنے والی جماعتوں کی نصرت ہے، ان کی خدمت ہے، ان کی رہبری ہے، ان کے ساتھ اعمال میں ساتھ دینا ہے، اپنے محلے کو دیندار بنانے کے لیے مسجد کو آباد کرنا ہے، ضرورت کا دین سیکھنا ہے. ہاں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ہر ایک نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اب جائیں گے. ابھی تک ہم غفلت میں تھے، لیکن اب ہم جانے کے بعد اپنی مسجد کی مسجد وار جماعت سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ. وہ نماز جس کے بعد مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے، وہ نماز ہم انشاءاللہ اپنی ہی مسجد میں پڑھیں گے. کرتے ہیں انشاءاللہ. میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو رات میں آئے ہیں لیٹ. ان کے دلوں میں جذبات تھے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے. میرے دوستو، اس امت کا عروج صرف اللہ کے راستے کے خروج میں ہے. مصیبتوں سے حفاظت بھی اللہ کے راستے میں نکلنے پر ہے. چیزوں میں برکت اللہ کے راستے میں نکلنے پر ہے. دنیا میں عزت اللہ کے راستے میں نکلنے پر ہے. جو چیز اللہ کے دین کی نسبت پر چھوڑی جائے گی اللہ اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور اللہ اس میں برکت بھی دیں گے. کہ صحابہ کرام نے پکے پکائے باغ کو اللہ کی نسبت پر چھوڑا ہے تو قیامت تک کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ وہ اس وقت بھی وہ باغ محفوظ رہے، یعنی باغ کے پھل محفوظ رہے. اور اللہ نے برکت کا ایسا سلسلہ جاری فرما دیا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ کھجور ختم ہو جائے لیکن مدینہ منورہ کے اندر کبھی کھجور ختم نہیں ہوتی. اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، کوئی کم سے کم 5-10 کلو سے کم نہیں لاتا، مگر کبھی سننے میں نہیں آیا کہ وہاں کھجور ختم ہو جائے. یہ کس کی برکت ہے؟ اللہ کے دین کی نسبت پر اس چیز کو چھوڑنے کی برکت ہے. اس میں دوستو، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اگر ہم نکل رہے ہیں تو ہم اپنے ذہنوں سے کسی بھی نقصان کا، کسی طرح سے، کسی شکل سے، کسی بھی راستے سے کسی طرح کا ہم نقصان کا تصور بھی نہ لائیں. یہ اللہ کے وعدوں پر یقین کی کمی ہوگی. اسے ایک درخواست ہے کہ ہمارے جو بھائی ابھی تک جن کا نام نہ آ سکا ہو ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے خطے میں، وہاں خطے وار ساتھی موجود ہیں، وہ بتا دیں کہ بھئی میں پہنچنے میں لیٹ ہو گیا، بستر کے ساتھ آیا ہوں، میرا نام آپ 4 مہینے میں لکھ لو. اگر ایسے ہمارے بھائی ہو تو وہ کھڑے ہو کر، اور دیکھو نقد جو نکلتا ہے اس کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے اور اللہ دلوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو نقد نکلنے پر مدد بھی اللہ زیادہ کرتے ہیں، یقین بھی زیادہ بنتا ہے، تربیت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی زندگی کو اللہ دوسروں کے لیے نمونہ بھی بناتے ہیں. اس لیے ایسے اللہ کے بندے جو آئے تھے، دیر ہو گئی آنے میں، ابھی تک ان کا نام تشکیل کے والوں کے پاس نہیں آیا، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا کھڑے ہو کر کے اپنے خطے میں خطے والے ساتھیوں کے اس میں نام لکھوا لیں. ارے ایسے کوئی اللہ کے بندے ہیں، ارے کوئی اللہ کے بندے ہیں، یہی جو بھی کھڑا ہوگا گویا کہ اس خالی جھولی میں کچھ ڈال دے گا. بڑی دور کا مسافر ہے اور یہی چاہت لے کر کے آیا ہے کچھ اللہ ذریعے نجات کے طور پر. کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر کے بول دے کہ میں انشاءاللہ ابھی تک نیت نہیں کیا تھا، لیکن تمہاری حالت دیکھ کر، تمہارے سوال کو دیکھ کر میں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہوں. ہے کوئی اللہ کا بندہ جسے میری کمزوری پر ترس آ جائے اور کھڑے ہو کر کے نقد لکھا دے؟ جی اللہ بہت قبول فرمائے.
میرے اللہ تو اپنے وعدے پورے فرما اپنے ان بندوں کے ساتھ. اے اللہ تو رحم فرما اس امت پر, جان مال میں برکت عطا فرما. کھڑے ہو جاؤ دوستو, یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے, یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے. ایسا مبارک راستہ کہ اس راستے میں نکلنے کے لیے ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعائیں کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بتائیں بھائی, ہمارے پیچھے کا مجمع یہ اٹھے نا بھائی, اٹھنے کا ماحول نہ بنائے دوستو. تھوڑا سا وقت بچا ہے اور ہم سب اپنی دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے. حدیث پاک کا مفہوم ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور ہم لوگ تو 2 دن کے لیے وقت فارغ کر کے آئے ہیں. اللہ اکبر, کیا مقام ہوگا اللہ کے ہاں. اس لیے خوب مانگے اللہ سے, دنیا کی عزت بھی, دنیا کی برکت بھی اور حفاظت بھی. جی بتائیں بھائی. دوستو میری بات سمجھ میں آئی جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اعمال دعوت کو صرف برکت کا سامان نہ سمجھیں اور صرف اپنی آخرت بننے کا ذریعہ نہ سمجھیں. پہلے اس بات کا یقین کریں کہ اعمال دعوت کو عزیمت کے ساتھ کرنے پر اللہ ہماری دنیا کے مسائل کو حل کریں گے اور بعد میں قبر اور پل صراط اور میدان حشر کے مسئلے کو بھی حل کریں گے. اس یقین کے ساتھ کرنے کے لیے سارے حضرات سے درخواست ہے کہ ہماری واپسی ہو, ہر ایک اپنی مسجد سے جا کر کے چمٹ جائے اور لگ جائے تاکہ ہر طرح کی باطل کی چالوں سے, دجال کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت بھی فرمائے اور اللہ اپنے لامحدود خزانوں سے عزت کے ساتھ, سہولت کے ساتھ, برکت کے ساتھ اور بغیر محنت کے ہماری ضرورت بھی اللہ پوری فرمائے. ارے یقین ہے اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے میرے دوستو نیتیں کرو گے انشاءاللہ اعمال دعوت سے جڑیں گے, اعمال دعوت کو زندگی کا مقصد بنائیں گے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں ہے کہ جو آدمی اللہ کے دین کی نصرت کر کے اللہ کی رحمت اور نصرت کی امید نہ رکھے وہ فاسق اور بے نصیب ہے. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس وقت اس جملے کو آپ نے فرمایا مجلس تھی, اتنے جوش میں آپ نے فرمایا کہ اہل مجلس کے دل دہل گئے, گویا کہ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے. اور اس میں فرمایا کہ جو آدمی اس کام کو دھول بنا لے گا, جو آدمی اس کام کو دھول بنا لے گا, اللہ زمین اور آسمان اور اس کی فضاؤں کو اس کے کام کے بنانے میں لگا دیں گے. من کان للہ کان اللہ لہ. اللہ ہم سب کو اس بات کا یقین نصیب فرمائے. کچھ کرنا ہے اور کیا چل جی جی بیٹھ جائیں. جی بھائی دعا پڑھ لیں, لیکن یہ اور کچھ اعلان کرنا ہے کیونکہ آخری مجلس ہے نا. بھائی دوستو دیکھو اللہ اپنے فضل سے ہم لوگوں کو یہاں پر لایا ہے. ایک درخواست یہ ہے جو منتظمین ہیں ان سے بھی, جو مجمع ہے ان سے بھی, چند گھنٹے بچے ہیں اس سلسلے کے آخری وہ ختم ہونے پر, دعا ہونے پر. اب سے نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے اوقات کو بچا کر اعمال میں, ذکر میں, دعا میں اور اللہ سے امت کی بے دینی, امت کی جہالت, امت کی غفلت اور امت کے شکار, ارتداد کی شکار امت کے احوال کو اللہ کے سامنے تنہائیوں میں رکھ کر کے آج فیصلہ کروائیں گے کہ اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی دشاری امت کی قسمت کے بدلنے کے فیصلے فرما دیں. اس لیے غفلت میں نہ گزرے, اعمال میں, انفرادی اعمال میں گزرے. کریں گے انشاءاللہ اور نیت کریں گے انشاءاللہ 10 بجے مجلس شروع ہوگی انشاءاللہ وقت پر آ جائیں گے, اپنی سارے تقاضوں سے فارغ ہو کر کے یکسو ہو کر کے دعا تک انشاءاللہ بیٹھیں گے. سبحان اللہ والحمد. میں ایک ضروری اعلان سنو بھائی, جو انفرادی بھی ہے ساتھی جو جماعت میں جانا بول کر, وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. 4 نمبر اور 7 نمبر یہ ڈبہ ہے, وہاں جانا. جو مسجدوں سے جماعتیں بن کو آئے ہیں وہ حضرات بھی 4 نمبر کے ڈبے کے پاس جانا.
جو حلقوں سے جماعتیں بن کے آئے ہیں، منڈلوں سے جماعتیں بن کے آئے ہیں، 4 مہینے کے ہو، تھوڑا وقت کے ہو یا اور بچا کچا وقت ہو، وہ سب ساتھیوں کو لے کر وہاں جا کر ترتیب بنانا. پھر اس کے بعد جو جماعت بندی ہو جاتی، وہ ساتھی اپنے ساتھیوں کو لے کر سٹیج کے قریب آ کے بیٹھ جانا. ان کی اوقات گزاری، یعنی اللہ کے راستے میں نکل کر کیسا وقت لگانا، کیسا گزارنا، وہ بات ہوتی. اور ایک دوسری بات یہ ہے بھائی، یہ جو روڈ کے اطراف 2 ویلر 4 ویلر گاڑیاں کھڑا کر رہی ہیں، ٹرافک کے لیے یعنی واپس جانے والوں کے لیے بہت دقت ہو رہی ہے. ان حضرات سے گزارش ہے وہ بھی ہے نہیں، گاڑیوں کو نکال لیا. اور تیسرا اعلان یہ ہے بھائی، جب دعا ہوگی سب ذمہ دار، سارے ساتھیوں کی ذمہ داری بتا رہا ہوں کہ بھائی کوئی بھی نماز پڑھنے والی حاصل لپیٹ کے مت لگ جاؤ، منع ہے. یہ بہت آئندہ کے اجتماع کے لیے لکھ جانا ہے. یہ برکت کی، یہ ثواب کی چیز بول کر کوئی بھی اٹھا لے کر مت لگ جائیے. اگر کوئی اگر کوئی ایسا کر رہا اور آپ دیکھ رہے ہیں، اسے بھی فوراً روک دیجئے. یہ امانت ہے، اس میں خیانت کرنا قیامت میں جواب دینا پڑتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سامنے کا حصہ جب جماعتیں آتے رہیں گے، آپ لوگ اس کو پیچھے جاتے رہنا. کریں گے بھائی؟ ہو گیا. تم 10 بجے سے مجلس شروع ہو جائیں گی. کتنے بجے رکھو بولتے بولو تمہیں خالی رفیق بھائی تمہیں بولو منچس آئی پیا